ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب، ویسے تو میں انگلش ٹیچر ہوں، پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر زیادہ کام کر رہا ہوں۔ تو میرے ایک استاد 2011 میں ملاقات ہوئی تھی، ڈاکٹر رفیق صاحب۔ وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کو 17 سال کام کیے تھے، ایران، عراق، سعودی عربیہ میں۔ پھر اس کے بعد وہ واپس حیدرآباد آئے، 4 میڈیکل کالجز کے وہ چیف ایڈوائزر بھی رہے۔ تو مجھے تاکید کیے تھے کہ کبھی زندگی میں مسجد میں بات نہیں کرنا۔ ہاں، علماء حضرات کو سکھانا چاہتے ہیں انگلش، آپ اپنے پلیٹ فارم پر بلانا، کیونکہ بڑی مقدس جگہ ہوتی ہے مسجد، اور ممبر جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف علماء دین کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی مساجد سے ایڈریس نہیں کرنا۔ لیکن حضرت کے ساتھ مولانا حذیفہ بستانوی صاحب ساتھ میں میرا گھومنا ہو رہا ہے۔ کم سے کم 20-25 الگ الگ جگہوں پر ہم نے یوتھ کو اکٹھا کیا، اور دینی لائن پر حضرت بات کرتے ہیں، اور میں کیریکٹر ڈیولپمنٹ پر، ایجوکیشن پر، سکلز کتنی ضروری ہے سیکھنا، اس پر میرے لیکچرز ہوتے ہیں۔ تو کل رات یہاں کے کچھ حضرات عقل کنواں آئے تھے، ایوب بھائی، سلیم صاحب وغیرہ سب۔ تو وہاں 40 دن سے میں 300 علماء کو انگریزی سکھا رہا ہوں۔ تو دعا کریں کہ اس کے بڑے اچھے نتائج آئیں۔ 2 ماڈیولز میں نے کیے تھے 10-10 دن کے، پھر ابھی 40 دن یہ تیسرا ماڈیول ہے، اور ایسے 5 ماڈیولز ہم لوگ کریں گے تو انشاءاللہ عقل کنویں سے ہی کم سے کم 50 بہترین انگلش ٹیچرز اور موٹیویشنل سپیکرز تیار ہوں گے۔ پھر ہم لوگ، میرا اور مولانا حذیفہ بستانوی صاحب کا ڈریم ہے کہ ہم لوگ 1000 علماء کو ٹرین کریں گے جو بہترین انگلش اور دینیات سکھائیں گے تمام ہندوستان کے سکولز میں جا کر۔ جو اسلامک اورینٹڈ سکولز ہیں نا، اس میں آپ سب لوگ بخوب جانتے ہیں سو کالڈ اسلامک سکولز ہیں، وہاں ریئل اسلامک ایجوکیشن نہیں ہوتا ہے۔ 10 دعائیں سکھائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں بتا کر بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلامک اورینٹڈ سکول ہے۔ کئی بچوں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز میں دعا پڑھنا ہے، سناؤ، تو نماز کی دعا بھی نہیں آتی ہے۔ تو ریئل ایجوکیشن کے لیے ریئل ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ تو اس میں بہترین اسلام کو پریزنٹ منور زماں نہیں کر سکتا ہے، وہ علماء دین ہی کر سکتے ہیں۔ تو وہ سوچ ہم لوگوں کی ہے، اس کو لے کر ہم لوگ نکلے ہیں دونوں، اور میں طلب کرتا ہوں، آپ لوگ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ یہ خواب پورا ہو جائے، اور 1000 ایفیشینٹ، انرجیٹک اور انتھوزیاسٹک ٹیچرز اور اسکالرز اور موٹیویشنل سپیکرز بنے، تو وہ پھر ہندوستان، بھارت کا پورا دورہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور وہ لیکچرز دیتے رہیں گے۔ یہاں گنبد والی مسجد کے جتنے بھی ذمہ داران سورت شہر کے، وہ یہ جو پروگرام رکھے ہیں اس خوبصورت مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اور مجھے یہاں کچھ دیر بات کرنے کا آپ لوگ موقع دیے ہیں، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور رات میں 12 بجے اتنے حضرات مسجد میں آ کر بیٹھنا، یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنا مسجد سے جڑے ہیں اور اللہ سے جڑے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میرا حضرت کے ساتھ میں مولانا حذیفہ بستانوی صاحب کے ساتھ صرف مہاراشٹر، گجرات کا دورہ نہیں بلکہ UK کا بھی دورہ ہوا تھا۔ 5 دن میں 14 شہر گئے تھے۔ صبح 6 بجے حضرت مجھے جگاتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے رات میں 1 بجے آتے تھے، پھر 4 گھنٹے سونا، پھر یعنی وہاں کچھ نہیں دیکھے ہم لوگ، صرف مسجد، مدارس،
مکتب، بس یہی دیکھیں اور کچھ نہیں دیکھیں وہاں. وہاں ماشاءاللہ یو کے میں اگر اسلام زندہ ہے تو اس میں علماء کا رول بہت زبردست رول ہے، اور وہ مکتب کی وجہ سے ہے. اور ان علماء میں 90% علماء ماشاءاللہ گجرات سے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ بیان میں بتا رہے تھے کہ گجرات کے بزنس انٹرپرنرز دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہیں، وہ لوگ سب سے پہلے مسجد اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر مدرسہ اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر ڈالرز اور پاؤنڈز بناتے ہیں. تو ماشاءاللہ وہاں بڑا زبردست کام چل رہا ہے مکتب کے ذریعے سے. میرا ارادہ ہوا کہ تمام لوگوں کو میں اپیل کروں کہ مکتب پھر سے شروع ہو جائے مساجد میں. وہاں عورتیں اپنے بچوں کو مغرب کے بعد لا کر چھوڑتی ہیں، اپنے شوہریں بزنس میں لگے ہوئے ہیں، جابز میں لگے ہوئے ہیں، وہ عورتیں خود کار میں آ کر بچوں کو چھوڑ رہی ہیں، پھر 1.5 گھنٹے کے بعد وہی عورتیں آ رہی ہیں اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہیں. یعنی ماں کا کتنا بڑا رول ایک بچے کو بنانے میں وہاں دیکھنے کو ملا. میرا یوٹیوب چینل پر ایک لڑکی آسٹریلیا کی ہے، 2nd اسٹینڈرڈ کی، اتنی پیاری انگلش میں اور اسلام کا ڈیمونسٹریشن دے رہی ہے. میں نے کئی کویسچنز اسلام ریلیٹڈ اس لڑکی سے پوچھا تو اتنے پیارے انداز میں وہ جواب دیتے گئی ہے. 15 منٹ کا کانورسیشن ہے میرا اور اس لڑکی کا. اس سے اس کی ماں کی تربیت جھلکتی ہے. 2nd اسٹینڈرڈ کی لڑکی ہے، اتنا پیارا اسلام کو ڈیفائن کر رہی ہے اور وہ کریڈٹ دے رہی ہے اپنے ماں کو. تو ماں کو ایجوکیٹ کرنا اسلامکلی بھی، ماڈرن ایجوکیشن سے بھی، تو بچوں کو تربیت کرنے میں بڑی آسان ہوتی ہے. میں 10 منٹ انشاءاللہ بات کروں گا، پھر حضرت کی بات ہم سب لوگ سنیں گے. لیٹ می بگن مائی ٹاک وتھ اے سیئنگ ان انگلش. انگلش ٹیچر ہوں تو انگلش کا ایک چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو سیئنگ کہیں آپ، کہ ٹوڈیز ریڈر از ٹماروز لیڈر. ٹوڈیز ریڈر از ٹماروز لیڈر. آج جو پڑھتا ہے وہ کل لیڈر بنتا ہے، کل وہ رول کرتا ہے. حکومت اس کے ہاتھ میں ہوگی، قیادت اس کے ہاتھ میں ہوگی. لیکن ہماری قوم کتابوں سے دور ہو چکی ہے. ہم لوگ ہوٹلز میں زیادہ نظر آتے ہیں، شاپنگ مالز میں زیادہ نظر آتے ہیں. جہاں پیسے خرچنے کے جتنے بھی سورسز ہیں وہاں سب سے آگے صف اول میں ہماری قوم نظر آتی ہے. کھانے کی جگہ دیکھیں، کپڑوں کی جگہ دیکھیں، نائیوں کی دکان جائیں دیکھیں. مسلمز ہیو سٹارٹڈ اسپینڈنگ ہیوج لاٹ آف منی. بہت پیسہ خرچنا شروع کر دیے ہیں. لیکن گھر جائیں دیکھیں تو ایک کتاب نہیں دکھے گی گھر میں، آپ کو ایک بھی کتاب نہیں دکھے گی. جب مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی عمر 12 سال کی تھی، ہی اسٹیبلشڈ اے لائبریری ایٹ ہوم. آپ نے ایک باقاعدہ لائبریری قائم کر دیا تھا 12 سال کی عمر میں ہی. اب امیجن کرو جو لڑکا 12 سال میں ایک لائبریری، آسانی سے کتابیں بھی میسر نہیں ہوتی اس وقت میں، ایک لائبریری آپ نے قائم کر دیا تو پھر ویژن کیا تھا ہوگا. تو کچھ سال کے بعد دنیا نے مولانا ابوالکلام آزاد کو ایجوکیشن منسٹر کے روپ میں دیکھا. تو ایجوکیشن منسٹر یہ ایسا ہی نہیں بنے، ان میں وہ دیوانگی، وہ پیشن، وہ جنون تھا، تب جا کر وہ ایجوکیشن منسٹر بنے ہیں. اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے ایک بہت پیاری بات بتائی کہ دنیا کے چیلنجز کو، بدلتے زمانے میں بدلتے چیلنجز بھی بدلتے ہیں، نئے نئے تقاضے آتے ہیں، نئے نئے چیلنجز آتے ہیں. وہ نئے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے اس قوم کے پرابلمز کو سالو کرنے کی قابلیت مسلمانوں کو ہونی چاہیے. یعنی ہم لوگ کنٹریبیوٹرز ہونا ہے، ہم لوگ انصاف دینے والے بنیں، ہم لوگ انصاف مانگنے والے نہ بنیں. کیسا ویژن تھا. آج ہم لوگ انصاف مانگ رہے ہیں، سب سے انصاف ہم لوگ دینے والے بنے، یعنی ہم لوگ لیڈرز بنے. ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگ ہونا چاہیے. IAS میں ہم لوگ کا کنٹریبیوشن، IPS میں ہم لوگ کا کنٹریبیوشن. زندہ مثال مفتی تقی عثمانی صاحب کو سب جانتے ہیں، وہ چیف جسٹس ہیں اور کیسے بہترین عالم دین ہے بتائیں.
تو آپ نے پروف کیا کہ نہیں کیا؟ تو انہیں رول ماڈل کیوں نہیں بناتے ہیں پھر؟ یہاں علماء دین، یہاں ہماری قوم کے تمام انگلش میڈیم کے جو بچے اسکول جاتے ہیں، وہ اس لائن میں بھی آنا بے حد ضروری ہے۔ سارے لوگ بزنس میں اگر چلے جائیں، اس لائن میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ انصاف صرف مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے، انسانیت کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ مولانا حذیفہ وستانوی صاحب اکثر یہ بتاتے ہیں، قرآن کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک چھوٹی سی لائن میں۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور مخلوق کی خدمت کرنا۔ اب یہ مخلوق میں سب آتے ہیں۔ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے ابھی الجیریا کی، امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور بلی آ گئی، اور بلی آ کر اپنے شولڈر پر بیٹھتی ہے تو اس کو سہلاتے ہیں، اور وہ بلی آ کر منہ کو چومتی ہے، کبھی گال کو چومتی ہے، اور پھر وہ کود کر چلے جاتی ہے۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ دشمن اسلام نے کروڑوں روپے خرچ دیا اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن ایک بلی نے آ کے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حالانکہ بلی نے نہیں کیا، وہ امام صاحب نے کیا۔ اگر امام صاحب بلی کو ایسے ڈھکل دیتے تو اسلام کتنا بدنام ہو جاتا۔ وہ بھی تو کر سکتے تھے، گھبرا بھی سکتے تھے، انسان ہیں، ہر چیز گھبراتے، ایک سپلک آئے تو ہم بھاگ جاتے ہیں۔ وہ بلی آئی، میں نیچے سے اوپر تک دیکھا، ایک سیکنڈ کے لیے گھبرا نہیں رہے۔ وہ آئی، ہاتھ پر بیٹھی تو ہاتھ ایسا لے کے اس پر رکھے، اس کو سہلائے، وہ آئی پھر یہاں بیٹھی۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے، ایک چینٹی کو بھی مارنا اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لکھنے والوں نے کیا زبردست لکھا دیکھیے، کروڑوں روپے خرچ رہے ہیں اسلام کو مٹانے، اسلام کو بدنام کرنے، ایک بلی سے اللہ تعالیٰ سبحانہ اسلام کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے۔ ہم لوگ اگر اسلام پر نہیں چلیں گے تو اللہ بلیوں سے بھی کام لے گا، دکھائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایمان سے پوری دنیا کو۔ مولانا حذیفہ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک 24 گھنٹے میں 100 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے الجزیرہ پہ یہ ویڈیو کلپ کو۔ کتنے لوگوں نے؟ 100 کروڑ لوگوں نے اس ویڈیو کلپ کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ۔ تو آج ہم لوگ کو جاگنے کی ضرورت ہے، ہر فیلڈ میں ہمیں جانا ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے اور انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیچر ہے تو ایز اے ٹیچر انصاف کرنا ہے، ڈاکٹر ہے ایز اے ڈاکٹر انصاف کرنا ہے، بزنس مین ہے ایز اے بزنس مین انصاف کرنا ہے۔ بہت ڈپارٹمنٹس میں ہم لوگ جا کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایجوکیشن سے ہی پاسبل ہے۔ ایجوکیشن کے بنا پیسے تو مل جائیں گے لیکن آنے والی نسل صحیح نہیں رہتی ہے۔ ہزاروں کروڑ بھی ہے لوگوں کے پاس میں، لیکن جب بٹوارے کی بات آتی ہے تو جنگیں چھٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ ایجوکیشن کی کمی ہے۔ اسلام کی ایجوکیشن نہیں ہے، ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہے، صرف پیسہ ہے، تو آخر میں دیکھنا آپ لوگ جنگ ہو جاتی ہے، بھائی بھائیوں میں جنگ ہو جاتی ہے۔ کیا فائدہ پھر؟ وہ پیسہ بھی کیا اتنا بنا لیا، آخر میں بھائی بھائی دونوں لڑ کر مر گئے۔ تو یہ ایجوکیشن سے انسان کا ذہن کھلتا ہے۔ اور میرے پاس جو بچے آتے ہیں پورے ہندوستان کے کونے سے ایک مہینہ ہوٹل میں رک کر ٹریننگ لیتے ہیں، 10 میں 7 گھر آج پریشان ہیں۔ والدین 15 سال پہلے، 18 سال پہلے، 20 سال پہلے خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا والدین کا کہ میرے گھر لال پیدا ہوا، میرے گھر رحمت پیدا ہوئی، میرے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور وہی 15 سال کے بعد وہ لڑکی رلانے والی بن گئی ہے۔ والدین خون کے آنسو روتے ہیں، کسی کو چہرہ دکھانے لائق نہیں ہے۔ میں نے ایسے کئی پیرنٹ سے بات کیا، ایک اسٹیٹ چھوڑ کر دوسرے اسٹیٹ چلے گئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ میں فلانے جگہ سے۔ ابھی وہیں رہتے ہو؟ نہیں، وہ چھوڑ کر 20 سال ہو گئے۔ کیوں؟ میری لڑکی نے ایک حرکت کری تھی، اس کے بعد وہ شہر پھر گیا نہیں۔ تو ان کا بچپن گزرا آپ کے والد کا وہاں پر، آپ کے رشتہ دار وہاں پر، آپ کے دادا نانا پردادا انتقال ہوئے، ان کے خبر وہاں پر ہے۔ بیٹی کی حرکت کی وجہ سے باپ وہ جگہ میسر نہیں ہے اس کو۔ کون نہیں چاہتا کہ زندگی پوری وہیں گزرے جس کا بچپن وہاں گزرے؟ ایسے نوجوان بچیاں، نوجوان بچے صرف موبائل ایڈکشن کی وجہ سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے پابند گھرانے کے بچے، ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میری بچی 5 وقت نماز پڑھتی ہے، میرا بچہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ فقط نماز پڑھنا کافی نہیں ہے،
ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ اتنا برباد کر رہا ہے، اتنا برباد کر رہا ہے. والدین آج 1 گھنٹہ روزانہ نکالنا بے حد ضروری ہو گیا کہ میرا بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے. اگر یہ والد اویئر نہیں ہے، یہ والد کو نہیں پتا ہے کہ میرا جوان بیٹا موبائل میں کیا دیکھتا ہے روز، میری جوان بیٹی موبائل میں کیا دیکھتی ہے روز. آپ گھر آفس سے آ گئے، آپ نعت سن رہے ہیں، تو وہ نعت سن رہے ہیں تو آپ خوش نہیں ہونا کہ وہ میری بیٹی نعت سن رہی ہے، آپ شک کریں. کیوں؟ آپ کی بیٹی کے ساتھ شیاطین نہیں ہے کیا؟ ہر ایک کے ساتھ شیاطین جڑے ہوئے ہیں جو گناہ کرانے کے لیے محنت پہ محنت کرتے ہیں وہ لوگ. بیٹی آپ کی بہت اچھی ہے، بیٹا آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن یہاں جتنے حضرات ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ شیطان اچھے نہیں ہیں. ہمارے بچے اچھے ہیں، ہمارے بچیاں اچھی ہیں، لیکن شیاطین اچھے نہیں ہیں. شیاطین ایک مشن لے کر آئے ہیں برباد کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے. اور وہاں پیرنٹس کا رول بہت بڑا ہوتا ہے. آج کے زمانے کے پیرنٹس کا رول بہت بڑا ہے بنسبت پہلے زمانے کے پیرنٹس کے. ان کے چیلنجز بڑھ گئے ہیں. اب جو نوجوان سکولز جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ان کا مستقبل کیسے ہونے والا ہے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. پہلے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ فارن کنٹریز میں بچے 18 سال ہوتے ہی باہر چلے جاتے ہیں، والدین کے ساتھ میں نہیں رہتے ہیں. ہمیں یقین تک نہیں ہوتا تھا کہ ایسے کیسے، ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ بچے چھوڑ کر چلے جائیں والدین کو. بات ہی نہیں ہضم ہوتی تھی. آج لیونگ ریلیشنز انڈیا میں بھی آ گیا ہے. یعنی نوجوان بچہ، نوجوان بچیاں دلی سے بنگلور پڑھنے جا رہے ہیں، بنگلور سے دلی پڑھنے آ رہے ہیں. والدین دے آر انڈر دی امپریشن دیٹ مائی چلڈرن آر اسٹڈنگ. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے فلانے کیرلا میں پڑھ رہے ہیں، بنگلور میں پڑھ رہے ہیں، حیدرآباد میں پڑھ رہے ہیں، ممبئی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن رہ رہے کہاں؟ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں رہ رہے ہیں، بس پڑھائی کر رہے ہیں. وہ لوگ ایک کمرے میں ایک لڑکا لڑکی رہتے ہیں، لیونگ ریلیشن، یعنی پورا حرام کا کام ہو رہا ہے. اب اس کے بعد اس سے شادی ہوگی نہیں ہوگی یہ الگ بات ہے. اب دوسرے گھر اگر شادی ہو گئی ہے تو وہ کیسی ماں بنے گی، وہ کیسی بیوی بنے گی، کیا تربیت کرے گی، کیا ہمارے قوم کے بچوں کو وہ لیڈر بنا پائے گی کل کو؟ کیسے بنائیں گے؟ آج ہمارے بچے جا رہے ہیں شہر میں جا کر لیونگ ریلیشنز. کیسے کیسے چیزیں سامنے آ رہی ہے. مسجد میں کھڑے ہو کر کے بیان کرنے مجھے ڈر لگتا ہے. یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اور ان کے والدین کی اگر ہسٹری پڑھیں آپ تو بڑے نیک والدین، لیکن حالات نے نوجوان بچے بچیوں کو برباد کر رکھا ہے. تو ایسے سچویشن میں جو ہم وقت نکالتے ہیں نماز کے لیے، وقت نکالتے ہیں بزنس کے لیے، بالکل اسی طرح ہم نے وقت نکالنا ہے بچوں کی تربیت کے لیے. جتنے بھی پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگ وقت روزانہ نکالیں. روزانہ اپنے کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے. یہی آپ کی اصلی دولت ہے. ایک بزنس مین مہینہ 1 لاکھ کماتا ہے، 10 لاکھ کماتا ہے، 1 کروڑ کماتا ہے یا 10 کروڑ کماتا ہے، کوئی 100 کروڑ کماتا ہے. یہ 1 کروڑ، یہ 10 کروڑ، یہ 100 کروڑ اصل میں یہ آپ کے ایسٹس نہیں ہیں، یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں. اصل ایسٹس ہماری بچے ہیں، ہماری اولاد ہمارے لیے ایسٹس ہے، بڑی نعمت ہے. اگر نہ ہوتے تو ہم بھٹکتے. وہ مسجد جا رہے ہیں دعا کرانے، فلانے مولانا کے پاس جائیں گے، ہم فلانے درگاہوں کے پاس چلے جا رہی قوم کہ 1 بچہ دے دے یا اللہ، 1 بچہ دے دے. اب جب اللہ نے دیا ہے تو ہم تربیت بھی نہیں کر رہے ہیں. تو انہیں ماڈرن ایجوکیشن اور پھر یہ دین دونوں بیلنسڈ ہم نے سکھانا ہے اور تربیت کرنا ہے. نظر رکھنا ہے کہ لڑکا 24 گھنٹے کیسے گزارتا ہے. یہ والدین کو نظر رکھنا بے حد ضروری ہے. میرے ورکشاپس میں پورے ہندوستان کے کونے کونے سے لڑکیاں آتی ہیں. سب سے پہلے میں فون لے لیتا ہوں، 1 گھنٹہ میں فون دیتا ہوں عصر سے مغرب تک. وہ کتنے بھی بڑے بزنس انٹرپرینرز کے بچے ہیں،
23 घंटे दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ फोन्स। और मैं भी क्लास में 6-7 घंटे दिन में पढ़ाता हूँ, मेरा भी फ़ोन कमरे में होटल में रख कर जाता हूँ। उन्हें दिखता है कि जो टीचर बोलता है वो खुद पहले अमल करता है और बाद में हमसे अमल करवाता है। तो हमने भी अमल करना है। हम बच्चों को कहते हैं कि टीवी नहीं देखना और घर में टीवी चल रही है, कि टीवी का एग्जाम्पल देना अभी तो हमें छोड़ देना चाहिए, अभी तो टीवी चल भी नहीं रही है, सबके हाथों में फ़ोन है। और वालिद कहता है कि फ़ोन नहीं देखना और वालिद खुद फ़ोन पे बैठ के क्रिकेट मैच देख रहा है, वालिद खुद कोई मूवी देख रहा है, वालिद कोई एंटरटेनमेंट चैनल लगाकर देखे जा रहा है और बच्चों को ताकीद कर रहा है कि तू ना देख। तो होने वाली चीज़ नहीं है। माँ सीरियल्स देख रही है और बच्चों को कहती है कि पढ़ाई कर, एग्ज़ाम है, तो कोई असर नहीं रहेगा इन बातों में। पहले वालिदैन को, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, वॉक द टॉक, आप जो बोलते हो वो पहले आपने अमल करना है। और ये ज़िंदा मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। ये आपने सबसे पहले अमल किया, फिर दावत दी है। आपने कभी दावत ऐसे नहीं दी कि आप सब लोग को करना है, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, छूट है मेरे लिए, ऐसा कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा। हर चीज़ आपने पहले किया, फिर उसके बाद दूसरों को दावत दी है। मैं यहाँ सूरत से गालिबन 200 किलोमीटर दूर अक्कल कुआं 40 दिन के लिए वहाँ आया हूँ। मौलाना ग़ुलाम बस्तानवी साहब के खिदमात को देखकर मैं तो दंग रह गया कि एक घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। आपने 7,000 मसाजिद बनाए हैं माशाअल्लाह। कितने 7,000, 70 साल लग जाते हैं इंसान के एक घर बनाने के लिए। हड्डियाँ में से गुद चला जाता है, ख्वाब ही रहता है। न जाने मैंने कितने ऐसे घर देखे कि आधा शुरू करके आधा रुक गया। मैंने मेरी वालदा से पूछा, मेरे मोहल्ले में वो घर ऐसा क्यों है अम्मी? नहीं, शुगर हो गया, बीमारी में पैसा लग गया, फिर घर नहीं बना पा रहे हैं वो। ऐसे कितने घर का ख्वाब लेकर शुरू तो कर दिए, एक बीमारी आ गई तो 20 साल से घर वैसा ही पड़ा हुआ है, सीमेंट प्लास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ देखिए 7,000 मसाजिद बनाना और फिर 500 से ज़ायद मदारिस बनाना, 1.5 लाख कम से कम बच्चे मकातिब में पढ़ाई कर रहे हैं। वो वैसी पर्सनैलिटी हमें बनना है। आज भी रोड सही नहीं है अक्कल कुआं की, तो इमेजिन करें 40 साल पहले कैसा था होगा। मैंने तो सुना कि कोई मुझे कह रहे थे कि बैल के बंडी पे बैठकर जुमे के खुतबात देने जाया करते थे। आज भी एक लड़के को आके शेर खा लिया मदरसे के बराबर में, कल से 2 शेर घूम रहे हैं। तो 40 साल पहले क्या था होगा सोचिए। मैं कल की बात बता रहा हूँ, आज 9 तारीख है तो मैं 8 अप्रैल की बात बता रहा हूँ। 2 शेर घूम रहे हैं तो पुलिस वाले आकर है वहाँ पर। खैर मदरसे में तो बड़े दीवारें बनाए माशाल्लाह, लेकिन वहाँ जो जंगलात है वहाँ के घर के लोग परेशान हैं। कितने मुश्किल हालात में आपने काम किया। और वहाँ अभी एक मौलाना आए थे, सुलेमान मुल्ला साहब, नहीं एक और फाउंडेशन है, ईसा फाउंडेशन, बहुत बड़ा फाउंडेशन है। वो डेलीगेशन आकर कह रहा मैं राइड देख रहा हूँ तो पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं, फार्मेसी कॉलेज है, डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, एम फार्मेसी है, बीएड है, डीएड है, सारे स्कूल्स हैं। लेफ्ट जानिब में देख रहा हूँ तो तमाम मदरसे बने हुए हैं। इससे बेहतरीन जगह हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। दीन दुनिया को लेकर चलना, ये रोड ऐसी जाती है अक्कल कुआं में, तो ये राइट देखें तो सारे मॉडर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, लेफ्ट देखें तो सारे मदारिस, दारुल खुलान, ये सब सारी चीज़ें बने हुए हैं माशाल्लाह। ये सिर्फ हम लोग तारीफ़ करने वाले नहीं बनना है, ऐसे हर स्टेट में हमें बनाना है, या फिर जो बना रहा है उसका साथ देना है कम से कम। लेकिन हम लोग टांग पकड़कर खींचते हैं। कोई अगर बंदा खड़े होकर काम करता है ना, उसी के पैर पकड़कर खींचते हैं। आसान दुनिया में सबसे चीज़ क्या है? काम करने वाले बंदे में नुक्स निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। कभी एक ईंट लाकर रख कर देखें, पता चलता है कि कितना मुश्किल है। तो माशाल्लाह वैसी पर्सनैलिटी जब वो चलते हैं तो आपके दो पैर नहीं चलते हैं, आपके साथ आपकी सोच चलती है, आपका दर्द चलता है, आपका विजन चलता है, आपका मिशन चलता है। और इस हालत में भी माशाअल्लाह 2 दफ़ा आईसीयू में 2 महीने के अंदर सैफी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। आज भी 16 रोज़े हो गए, पूरे रोज़े रख रहे हैं, तरावी पढ़े हैं, जुमे का खुतबा दिए हैं आकर,
ذرا سا سر میں درد ہوا تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے، آپ کے فرزند نے کہا کہ ابا ڈاکٹرز نے منع کیا روزہ مت رکھیے. تو بولا میرے انتقال ہونے کے بعد میرے قبر میں تو سوئے گا کہ مجھے سونا ہے؟ جواب مجھے دینا ہے. میں نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا. میں مر جانا ہے مر جاؤں گا. کیا جنگ ہو جا رہا ہوں میں دیکھ کر کے کہ کیسا بھائی کیا حالت. ڈائلسس میں کتنا پرابلم ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 6 گھنٹے ڈائلسس ہوتی ہے تو مرنے کے برابر اتنا پین ہوتا ہے. میں فارماسسٹ بھی ہوں. 3.5 سال میں نے حیدرآباد کے بڑے ہاسپٹل میں کام کیا ہے. آج بہانے ہم لوگ ڈھونڈ کر روزے چھوڑ دے رہے ہیں, نماز چھوڑ دے رہے ہیں, تراویح تک نہیں چھوڑ رہے. تو ماشاءاللہ ایسے زبردست ہمارے پاس میں ہیں. آپ لوگ سے گزارش کہ آپ لوگ ایک دفعہ عقل کنواں آئیں, دیکھیں. ہم لوگ گوا جاتے ہیں, دلی جاتے ہیں گھومنے, کہاں جاتے ہیں. 200 کلومیٹر دور پر ایسا زبردست جو بڑے بڑے علماء نے بتایا کہ دین اور دنیا کو لے کر چلنا ہے, تو اس کی زندہ مثال مولانا غلام وستانوی صاحب ہے. ماشاءاللہ زیر علاج ہے. آپ سب لوگ سے التجا کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھیں. اور میں یہاں اس پلیٹ فارم سے دعا کرتا ہوں کہ سورت کے تمام نوجوانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دین کے علم سے نوازے اور ماڈرن ایجوکیشن سے نوازیں اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں تمام جتنے بھی بزنس انٹرپرنرز ہیں ان کے بزنس میں اللہ برکت عطا فرمائے, دن دگنی رات چگنی کامیابی عطا فرمائے, اور وہ اپنا کنٹریبیوشن ادارے بنانے میں. یہاں لڑکیوں کے اچھے سکولز نہیں ہیں. اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے سورت والوں کو, لیکن ایک بھی ڈھنگ کا کالج نہیں ہے لڑکیوں کا. کوئی مجھے بتائیں بھائی, بتاؤ کہ ایک زبردست کالج ہے, بتاؤ. مولانا بدر الدین اجمل صاحب کا کیسا زبردست لڑکیوں کا مریم کالج ہے. پورے آسام میں لڑکیاں تڑپتی ہیں. ان کو مریم میں اگر ایڈمیشن ملتا ہے تو وہ لوگ کے لیے گویا ایسا جیسے آکسفورڈ میں ایڈمیشن ملا ہے. رو لیتی ہیں, نہیں ملتا. کتنے بچوں کو پڑھا پائیں گے؟ 3000. لڑکیاں کتنے ہیں؟ لاکھوں لڑکیاں ہیں. تڑپتی ہیں کہ مریم میں ایک دفعہ میں دیکھوں. مریم کی بلڈنگ دیکھنے آتی ہیں لڑکیاں, ایڈمیشن نہیں ملے تو. اللہ نے یہاں پیسہ بھی دیا ہے, آؤ حضرت سے ملو. اتنے کالجز بنائے ہیں, مل کر ایک ہمیں بھی کالج بنا کر دیجئے. آپ لوگ چلائیں, لیکن زبردست کالج چلائیں. بچے آئے, میں سعودی عربیہ گیا امام حرم کو پڑھانے کے لیے. بات یہ چھوٹی سی بتا کر ختم کرتا ہوں. 1.5 گھنٹے کا کلاس ہوتا تھا تو آدھا گھنٹہ وہ لوگ کھانا کھلاتے تھے مجھے. میں نے 2 دن کے بعد کہا کہ بمشکل سے مجھے موقع ملا آپ لوگ کو پڑھانے کا, اس میں آدھا گھنٹہ آپ لوگ کھلا رہے ہیں کہ میں بعد میں ایک دن سارا کھا لوں گا, مجھے 1.5 گھنٹہ پڑھانے دیجیے. تو وہ لوگ مانتے نہیں تھے, روز آدھا گھنٹہ کھلاتے تھے. اب 4-5 دن کھانے کے بعد مجھے بھی مزہ لگ گیا اور اتنے مزیدار کھانے کھلائے. میں پوچھا بھائی یہ کہاں سے لائی ہے, بیکری کہاں ہے بتائیے, میں بھی خرید لوں گا. تو بولے نہیں ہماری بہنیں سب بناتی ہیں گھر میں. میں نے پوچھا کہ اتنا مزیدار؟ نہیں, ہمارے کالج میں ایک پیریڈ ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے. مہمان جب آئیں تو فاسٹ فوڈ جو ہم لوگ میکڈونلڈ, سویگی, زومیٹو سے آج فون کر کے منگا لے کے ایسا پیش کرتے جیسے خود بنائے ہیں. عورتیں بنانا سب بھول گئے آج کے زمانے میں. کیسا ہے انکل, مزیدار ہے, خود بنائی, ایسا پوچھتی جا کر کے, صرف پلیٹ میں رکھ کر دے کر پوچھتی ہے. وہاں وہ لڑکیاں کالج میں سیکھتی ہیں کہ 15 منٹ میں مزیدار سنیکس بنا کر کیسا پیش کیا جائے. آج ہم لوگ لڑکیوں کو سکھا رہے ہیں. کئی رشتے اس کی وجہ سے ٹوٹے ہیں ہندوستان میں. محبت اتنی کیے ہیں لڑکیوں کو, کھانا سالن بنانا ہی نہیں. اب وہ ساس بیچاری وہ محنت کری جا کر کھانا بنائی تو وہ مر جائے گی, لیکن وہ چاہے گی ضرور کہ میری بہو بھی بنانا. اب وہ آج کل کے بہو لوگ کھانا بنانا ہی نہیں جانتے. کیوں؟ ان کے والدین سکھائے نہیں. تو اتنی محبت کرتے کہ میں میری بچی کے ساتھ ایک کام والی کو بھی بھیجوں گا. میں نے پھولوں میں پالا ہے. نہیں پالنا پھولوں میں. کیوں؟ تو پھر گھر میں رکھ لے. کیوں بھیج رہا ہے دوسروں کے کانٹوں میں, کیوں بھیج رہا ہے پھر؟ تو پھولوں میں پالا تو مرنے تک پھولوں میں رکھنا. وہاں بھیجتے ہیں, وہاں چائے بنانے نہیں آتا ہے, کھانا بنانا نہیں آتا ہے. خدمت کرنا ہے نا شوہر کی. اصل پہلا فریضہ کیا ہے بیوی کا؟ کہ ہسبینڈ کی خدمت کریں. وہی نہیں آتا ہے, سکھائی نہیں رہے ہم لوگ, تربیت ہی نہیں ہے. بہت سی چیزیں بتانا ہے, وقت نہیں ہے, حضرت کی بات سننا ہے.
پھر کبھی انشاءاللہ احمد بھائی یہاں سب جانتے ہیں، تم بھی رمضان فوڈ کے بڑے مشہور ہے، کہاں غائب ہو گئے پتہ نہیں. تو احمد بھائی 6 مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں 25-50 ہزار لوگ کو جمع کروں گا، تمام ینگسٹرز کو آپ کا ایک موٹیویشنل ٹاک رکھوں گا. تو انشاءاللہ اس میں تفصیلی بات کروں گا اور بہت جلد انشاءاللہ وہ پروگرام ہم لوگ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.